شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے علماء کرام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم کون سی تسبیح پڑھیں، رمضان المبارک کے اندر ہم کون سا وظیفہ کریں۔ قرآن شریف کی آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے، اور امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سارے اذکار چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ جتنی آسمانی علوم ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں۔ یکم رمضان المبارک کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحائف کو اتارا، فرمایا اسی مہینے کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے زبور کو اتارا، اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر تورات کو اتارا، اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا، اسی مہینے کی 21 یا 24 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آسمانی علوم کا مہینہ ہے، تو اللہ کی جو کتاب ہے یا اللہ کا جو قرآن ہے یا اللہ کا جو کلام ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے قرآن کے ساتھ یاری لگا لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے اندر سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال فرمایا حضرت جبریل امین 2 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ تو میرے بھائی سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، صبح ہو شام ہو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر آدمی روزانہ یہ طے کر لے کہ میں ہر نماز کے بعد 3 ورقے صرف پڑھ لوں گا، ہر نماز کے بعد صرف 3 ورقے، تو وہ بھی کم سے کم 5 سے 6 ختم قرآن کے اس مہینے میں کر لے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں 1 ختم دن کے وقت کیا کرتے تھے، 1 ختم رات کے وقت کیا کرتے تھے، اور 1 ختم تراویح کے اندر کیا کرتے تھے۔ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے قرآن کی جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کیجئے۔ قرآن کا اور رمضان کا بڑا عجیب ربط ہے۔ فرمایا میدان معاشر کے اندر بڑے بڑے گناہگار آئیں گے، بڑے بڑے گناہگار لوگ آئیں گے جن کی پکڑ ہو جائے گی، لیکن قرآن آ جائے گا اور رمضان آ جائے گا۔ قرآن کہے گا اللہ اس نے میری سب سے زیادہ تلاوت کی تھی، اور رمضان کہے گا اللہ اس نے میرا احترام کیا تھا، اللہ اس نے روزے رکھے تھے۔ قرآن اور رمضان ان دونوں کی شفاعت کو اللہ رب العالمین قبول کر کے اس گناہگار کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ کا قرآن ایسا ہے، اللہ کی کلام ایسی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ کلام صرف اور صرف ایمان والوں کو پڑھنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں سوائے حضرت جبریل امین کے، اللہ کے فرشتے بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔